السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس گہرائی سے اپنے اصحاب کو شکر گزاری کی طرف توجہ دلاتے تھے. اس بارے میں حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر ان سے فرمایا، آج تمہارا اور میرا بخش خدائی کا کیا جھگڑا ہو رہا تھا. ایک آدمی تھا مجذوب سا وہاں، اس سے کوئی بحث کی ہوگی پیر صاحب نے، تو کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ خدا جانے حضرت تک تو کیا فرما دیں گے. ہماری ساری باتیں سنی ہوں گی. میں نے ڈرتے ڈرتے سب حال سنایا. فرمایا کہ صدائی مجنون مرفوع القلم ہوتا ہے، یعنی ایسا آدمی جس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اور اس کے جس پر شریعت کے مطابق نیک اور بد اعمال بھی لکھے نہیں جاتے اور اس کے گناہ پر کوئی گرفت بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایسی حالت میں جو کچھ کہیں یا جو کریں تو ان کی کچھ بھی پکڑ نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ان کی. پکڑ کیا ہوگی؟ پکڑ تو اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی عقل ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا مجذوب اور ولی اللہ اور قطب صاحب خدمت کہا کرتی ہے. یہ تو غلط کہتی ہے، لیکن دراصل یہ لوگ مجذوب اور ولی اللہ نہیں ہوتے، یہ لوگ محروم ہوتے ہیں، یعنی تمام نعمائے الہیہ سے محروم ہوتے ہیں. چنانچہ عقل سے، ذہن سے، لباس سے، کھانے پینے کی لذت سے، بیوی بچوں کی اور ان کی پرورش کی نعمتوں اور ثواب سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شناخت اور معرفت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علوم سے محروم ہوتے ہیں. رسول نبی کی شان اور ان کی اتباع اور پیروی سے محروم ہوتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت اور اس کے معنی اور اسرار اور معارف اور نکات سے محروم، شریعت و طریقت سے محروم. پھر نماز جو معراج المومنین ہے، اور روزہ جس کی خاص اللہ تعالیٰ ہی جزا ہے، اور حج کے طریقوں اور زکوٰۃ اور پھر ان کے حصول ثواب اور درجات سے محروم ہیں. تم کو ایسے شخصوں کو دیکھ کر تو بجائے ان سے بحث کرنے کے، لڑنے کے، خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ تم کو تمام نعمتوں اور فیوزوں سے متمتع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور محروم نہیں کیا. عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، قرآن شریف کی تلاوت اور اس کا علم
اور اسرار و معارف و نکات سے بہرہ ور کیا ہے، ہر ایک چیز حلال و حرام کی تمیز دی ہے، رسولوں کی شناخت کی توفیق دی ہے، اپنی ذات اور صفات کا علم دیا ہے۔ بس جہاں آپ نے مرفوع القلم لوگوں سے بحث نہ کرنے کی بلکہ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم بھی دی کہ ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح حضرت ملک محمد حسن محمد صاحب کہتے ہیں کہ حضور فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، بعد نماز حضور نے خود عام سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو سارنگیاں اور تنبور کہاں بجتے رہے ہیں، باجے گانے ہوتے رہے ہیں قریب کہیں ہمسائیگی میں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور مرزا نظام الدین صاحب نے کنچنی کو بلایا ہوا تھا، ناچنے والی کو، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور 20 روپے رات کا وعدہ کیا تھا، 20 روپے اس کو دینے تھے، اور رات بھر مرزا نظام الدین کے ہاں ناچ ہوتا رہا۔ حضور پر نور نے لمبی آہ بھر کر فرمایا، اللہ یہ کس قدر نمک حلال ہے، یعنی وہ کنچنی آپ نے فرمایا کہ تو نمک حلال ہے کہ 20 روپے کے عوض میں ساری رات ناچتی گاتی رہی اور جاگی رہی، اور ہم اپنے حقیقی خالق و مالک کے لیے 1-2 گھنٹے بھی نہیں جاگ سکتے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے متمتع فرمایا، اور ان فکروں کو 2-3 دفعہ آپ نے دہرایا۔ ان بازاری عورتوں کے عمل کو دیکھ کر بھی آپ کی نظر خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف پھری، اور بڑے درد سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ لوگ چند روپوں کے لیے اپنی نیندیں برباد کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کے لیے نوافل میں اور نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جاگ نہیں سکتے، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو فرض نمازوں کی ادائیگی میں بھی سستی کر جاتے ہیں، فجر کی نماز پہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ بس ہر احمدی کو اس حوالے سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حضور کے کھانا کھانے کے وقت شکر گزاری کا نقشہ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سرداوی یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور کی عادت تھی کہ حضور کھانا کھاتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ کہا کرتے تھے، اور یوں کھاتے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں، یعنی اس دوران بھی ہر لقمہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے آپ شکر گزاری کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بارے میں کہ حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ کا یہ طریق تھا کہ جب آپ روٹی کھاتے تو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتے، اور اس وقت تک کہ دانت اس کو چبا سکیں اچھی طرح چباتے رہتے۔ آپ کی عادت بڑا لقمہ لینے کی نہیں تھی، بلکہ آپ ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے، اور جہاں اس پہلے لقمے کو دیر تک چباتے رہتے وہاں روٹی کا ایک اور ٹکڑا لے کر اپنے ہاتھ میں ملتے چلے جاتے، اور ساتھ ہی سبحان اللہ کہتے جاتے۔ کچھ دیر کے بعد اس میں سے کوئی ٹکڑا سالن لگا کر منہ میں ڈال لیتے۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے بوجہ کم سن ہونے کے لیے اس لیے بھی کہ حضرت اقدس علیہ السلام میرے والد حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کو اپنے گھر میں ہی بحیثیت مہمان ٹھہرایا کرتے تھے، اور ہم گھر میں ایسے ہی رہتے تھے جیسے ایک کنبے کے افراد۔ ہم بے تکلفی سے اندر باہر آیا جایا کرتے تھے، اور حضور کے گھر میں ہی سویا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہی علاقے میں یا شہر میں تعاون نمودار ہوتی تو حضور نہ صرف اپنے گھر کی صفائی کا حکم دیتے بلکہ بورڈنگ ہاؤس کی صفائی کے متعلق بھی اہتمام فرماتے،
اور ایسا ہی تمام احباب کو حکم دیتے کہ اپنے گھروں میں گندک اور آگ اور فنائل اور گوگل وغیرہ، یہ درخت کی گوند ہوتی ہے گوگل جو دھونے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جراثیم مارنے کے لیے، اشیاء سے جراثیم کو ہلاک کرنے کا انتظام کیا جائے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اسباب سے کام لینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ان بیماریوں کا توڑ ہے، ان وباؤں میں جو ماحول میں وہ ایک پولوشن ہو جاتی، گندگی پائی جاتی ہے یا زہر پھیل جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے آپ فرماتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کے مترادف ہے، اور ترک اسباب شریعت الہیہ کے خلاف ہے، یعنی کہ اسباب کو استعمال نہ کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ توکل کا مقام اس کے بعد ہے، یعنی یہ کہ اسباب کو اختیار کر کے انہی پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ سچی معرفت یہ ہے کہ اسباب کے پیچھے خدا تعالیٰ کے ہاتھ کو دیکھا جائے۔ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی چیزیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے بہتری کے سامان پیدا فرمائے، اور اس پر شکر ادا کرو۔ اگر اس طرح انسان سوچے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا رہے۔ حضرت محمد ابراہیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1904 میں مقدمہ کرم دین والے کے مقدمہ کرم دین والے کے واسطے گرداسپور میں تشریف فرما تھے، تو یہ کہتے ہیں میں یہ عاجز بھی 1 مہینے کے لیے گرداسپور حضور کی خدمت میں رہا۔ ایک دن ایک دوست ملتان کے رہنے والے تازہ پکی کھجوریں لائے۔ کسی دوست نے کہا کہ یہ گرم ہوتی ہیں۔ وہ صاحب جو کھجوریں لائے تھے کہنے لگے کہ جتنی چاہو یہ کھجوریں کھا لو، اوپر سے تھوڑا سا پیاز کھا لو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بھی پرانے زمانے بزرگوں کے اپنے ایک علاج کے ٹوٹکے ہوتے تھے کہ گرم چیز کوئی کھا رہی ہے تو پیاز کھا لو، اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے خوب سامان کیا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز کا مسئلہ بھی موجود ہے، یعنی اس کے اثرات سے بچانے کے لیے ایک دوسری چیز بھی موجود ہے۔ اس فرمایا کہ آم جتنے چاہو کھا لو۔ شوگر کے مریضوں کہتے ہیں آم نہیں کھانے چاہیے، میٹھا بہت ہوتا ہے۔ اوپر سے تھوڑے سے جامن کھا لو، جامن جو ہے یہ بھی شوگر کے مریض کا علاج ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیلا ہے اس کے بھی نقصانات ہیں، فائدے بھی ہیں، تو جتنے چاہو کھا لو، اوپر سے تھوڑے سے کچے چاول چبا لو، سب ہضم ہو جائے گا۔ اس پر حضور نے ایک تقریر بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیسے اعلیٰ انتظامات روحانی اور جسمانی مہیا کیے ہیں کہ انسان ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی تصنیف تذکرۃ الشہادتین کو تحریر کرنے کے وقت بیماری سے شفا پانے پر شکر کا اظہار کرتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں، جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو میرا ارادہ تھا کہ قبل اس کے جو 16 اکتوبر 1903 کو بمقام گرداسپور ایک مقدمہ پر چلا جاؤں جو ایک مخالف کی طرف سے فوجداری میں میرے پر دائر ہے، یہ رسالہ تالیف کر لوں اور اس کو ساتھ لے جاؤں۔ سو ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے درد گردہ سخت پیدا ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کام ناتمام رہ گیا، صرف 2-4 دن ہیں، اگر میں اسی طرح درد گردہ میں مبتلا رہا جو ایک مہلک بیماری ہے تو یہ تالیف نہیں ہو سکے گا۔ تب خدا تعالیٰ نے مجھے دعا کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے رات کے وقت میں، جبکہ 3 گھنٹے کے قریب 12 بجے کے بعد رات گزر چکی تھی، اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو۔ سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ سو میں نے اسی دردناک حالت میں صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کے تصور سے دعا کی کہ یا الہی، اس مرحوم کے لیے میں اس کو لکھنا چاہتا تھا، یہ کتاب۔ اس کو کہتے ہیں جب میں نے دعا کی تو ساتھ ہی مجھے
غنودگی ہوئی اور الہام ہوا، سلام قول من رب الرحیم، یعنی سلامتی اور عافیت ہے، یہ خدا رحیم کا کلام ہے۔ بس قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی صبح کے 6 نہیں بجے تھے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا اور اسی روز نصف کے قریب کتاب کو لکھ لیا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی طبیعت میں ذرا نوازی اور قدردانی اس قدر تھی کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی خدمت اور بات پر شکریہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس ہفتے میں اپنا جب بیان کر رہے ہیں اس وقت کی کہ سب سے عجیب و دلچسپ بات جو واقعہ ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی، وہ ایک چٹھی کا حضرت کے نام آنا تھا۔ اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا ہے کہ جلال آباد علاقہ کابل کے علاقے میں یوز آصف نبی کا چبوترا موجود ہے، اور وہاں مشہور ہے کہ 2000 برس ہوئے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا، اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چبوترے کے نام ہے۔ زیادہ تفصیل کا محل نہیں لکھتے ہیں مولوی صاحب۔ اس خط سے حضرت اقدس بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے، اور وہ آپ نے فرمایا اس خوشی میں، حضرت مسیح علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لا دیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسا اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ برادران، دینی بات پر یہ خوشی کیا یہ من جانب اللہ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے آج جو اعلاء کلمۃ اللہ کی بات پر ایسی خوشی کرے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس وقت حضرت کی خوشی کو دیکھ کر اور اندازہ کر کے اپنے دل میں سخت شرمندہ ہوتا تھا کہ میں بھی اگرچہ خوش ہوں اور احباب بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ باطل کی شکست کے لیے ایک اور راہ نکل آئی اور اب مسیح علیہ السلام کی رفتار کا پورا نقشہ مل گیا، لیکن حضرت مسیح کی خوشی کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب ابراہیم احمدیہ تصنیف فرمائی تو اس کی مالی اعانت کرنے والوں کے نام اس کتاب میں لکھے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کی تحریک فرمائی، اور اس دعائیہ فہرست میں ان کے نام بھی ہیں جنہوں نے 5 روپے، 2 روپے، یہاں تک کہ 2 آنے بھی دیے۔ حضور تعریف فرماتے ہیں اس خدا بند عالم کا کیا کیا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اول مشنا چیز کو محض اپنے فضل اور کرم اور عنایت غیبی سے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق بخشی، اور پھر اس تصنیف کے شائع کرنے اور پھیلانے اور چھپوانے کے لیے اسلام کے عمائد اور بزرگوں اور اکابر اور امیروں اور دیگر بھائیوں اور مومنوں اور مسلمانوں کو شائق اور راغب اور متوجہ کر دیا۔ بس اس جگہ ان تمام حضرات معاونین کا شکر کرنا بھی واجبات سے ہے کہ جن کی کریمانہ توجہات سے میرے مقاصد دینی ضائع ہونے سے سلامت رہے اور میری محنتیں برباد ہونے سے بچ رہیں۔ میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کا شکر ادا کر سکوں، بالخصوص جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض صاحبوں نے اس کار خیر کی تائید میں بڑھ بڑھ کر قدم رکھے ہیں، اور بعض نے زائد اعانتوں کے لیے اور بھی مواعید فرمائے ہیں، تو یہ میری ممنونی اور احسان مندی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے ان کے اعانت کرنے والوں کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے مدد فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اسماء مبارک ان تمام مردان ہمت اور العزم کے جنہوں نے خریداری اور اعانت
طبع اس کتاب میں کچھ کچھ عنایت فرمایا، ما رقوم عنایت شدہ ان کی کہ زیب تحریر کیے، اور ایسے آپ نے ساروں کے نام لکھے، اور آپ نے فرمایا اور ایسا ہی آئندہ بھی تا اختتام طبع کتاب عمل درآمد رہے گا، کہ یعنی میں نام لکھتا رہوں گا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے، جب تک اس کتاب سے فیض پاتے رہیں گے لوگ، یہ نام لکھے جائیں گے تاکہ لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ آپ فرمایا گے کہ اس کتاب کا باقی رہے ہر یک مستفیض، کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے، جو بھی فائدہ اٹھائے اس سے وہ مجھے اور معاونین کو کے لیے دعا کرتا رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام منن الرحمن رکھا، اور اس میں آپ نے ثابت فرمایا کہ عربی زبان السنہ ہے، یعنی تمام زبانوں کی ماں ہے، اور اس سلسلے میں جن احباب نے کچھ حوالہ جات نکالنے میں آپ کی مدد کی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ہم اس جگہ اپنے ان دوستوں کا شکر ادا کرنے سے رہ نہیں سکتے جنہوں نے ہمارے اس کام میں زبانوں کا اشتراک ثابت کرنے کے لیے مدد دی ہے۔ ہم نہایت خوشی سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے مخلص دوستوں نے اشتراک السنہ ثابت کرنے کے لیے وہ جانفشانی کی ہے جو یقیناً اس وقت تک اس صفحہ دنیا میں یادگار رہے گی جب تک کہ دنیا آباد رہے۔ ان مردان خدا نے بڑی بہادری سے اپنے عزیز وقتوں کو ہمیں دیا ہے، اور دن رات بڑی محنت اور عرق ریزی اٹھا کر اس عظیم الشان کام کو انجام دے دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کو جناب الہی میں بڑا ہی ثواب ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسے جنگ میں شریک ہوئے جس میں عنقریب اسلام کی طرف سے فتح کے نعرے بجیں گے، بس ہر ایک ان میں سے الہی تمغہ پانے کا مستحق ہے۔ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں کر ہر یک جلسے میں اشتراک نکالنے کے لیے اندر ہی اندر سدھا کوس نکل جاتے تھے، اور پھر کیوں کر کامیابی کے ساتھ واپس آ کر کسی لفظ مشترک کا تحفہ پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طرح دنیا کی زبانیں ہمارے پاس جمع ہو گئیں۔ میں کبھی اس کو فراموش نہیں کروں گا کہ اس عظیم الشان کام میں ہمارے مخلص دوستوں نے وہ مدد دی جو میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے سے میں اس کا اندازہ بیان کر سکوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ یہ ان کی محنتیں قبول فرماوے اور ان کو اپنے لیے قبول کر لے، اور گندی چیز سے ہمیشہ دور اور محفوظ رکھے، اور اپنا انس اور شوق اور بخشے اور ان کے ساتھ ہو، آمین ثم آمین۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے مدد کی، جن میں آپ نے فرمایا حضرت کی مولوی نور الدین صاحب کو سب سے پہلے، پھر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب، اور اسی طرح اور بہت سے صاحب ہیں۔ ہم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کوششیں اس کام میں زیادہ ہیں، اور وہ کسی مخلص کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، مگر جہاں تک ہمارا علم اور روایت ہمیں جتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کوشش اخویم حکیم مولوی نور الدین صاحب اور اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کی ہیں، جو تمام تعلقات چھوڑ کر کئی مہینوں سے اس کام کے لیے میرے پاس موجود ہیں، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب نے نہ صرف اتنی ہی ہمدرد دی بلکہ اس کام کے لیے عمدہ کتابیں انگریزی اپنی قیمت سے خرید کر منگوا دیں، اور اسی مطلب کے لیے قیمتی کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ جزاہم اللہ خیرا واللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بہتر جزا دے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت اقدس
میاں منظور محمد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بطور شکر احسان باری تعالیٰ کے بطور شکر احسان باری تعالیٰ کے اس بات کا ذکر کرنا واجبات سے ہے کہ میرے اہم کام تحریر تالیفات میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے ایک عمدہ اور قابل قدر مخلص دیا ہے، یعنی عزیزی میاں منظور محمد کاپی نویس، جو نہایت خوش خط ہے، جو نہ دنیا کے لیے بلکہ محض دین کی محبت سے کام کرتا ہے اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے اسی جگہ قادیان میں اقامت اختیار کی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ میری مرضی کے موافق ایسا مخلص سرگرم مجھے میسر آیا ہے کہ میں ہر ایک وقت دن کو یا رات کو کاپی نویسی کی خدمت اس سے لیتا ہوں، اور وہ پوری جاں فشانی سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اس خدمت کو انجام دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس روحانی جنگ کے وقت میں میری طرف سے دشمنوں کو شکست دینے والے رسالوں کے ذریعے سے تاڑ مخالفوں پر فائر ہو رہے ہیں، اور در حقیقت ایسے معید اسباب میسر کر دینا یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے۔ جس طرف سے دیکھا جائے تمام نیک اسباب میرے لیے میسر کیے گئے ہیں، اور تحریر میں مجھے وہ طاقت دی گئی کہ گویا میں نہیں بلکہ فرشتے لکھتے ہیں، وہ بظاہر میری ہی ہاتھ سے، کوئی موقع نہیں آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو، ذرا سا بھی کام کرنے والوں کو شکر نہ ادا کرتے ہوں، اور اپنی ساری محنت کو بھی آپ جو ہے اپنے ساتھیوں پر کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری مدد کی اور یہ کام میرے لیے آسان ہو گئے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ خدام کے چھوٹے چھوٹے کام کی ہمیشہ قدر فرماتے اور ان کی دلجوئی فرماتے، ان کی محنت سے زیادہ دیتے۔ جن ایام میں کوئی کتاب یا رسالہ جلدی اور ضروری چھاپنا اور شائع کرنا مقصود ہوتا اور راتوں کو کام ہوا کرتا تھا، تو جو لوگ حضور کے ساتھ عملہ پریس یہ کام کرتے ان کے لیے دودھ اور دوسری چیزیں خاص توجہ سے مہیا فرماتے اور معمول سے زیادہ اجرتیں دیتے، اور بائیں ان کی کارگزاری پر نہ صرف خوشی بلکہ شکریہ کا اظہار فرماتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کا دل بڑا شکر گزار ہوتا ہے، ایک معمولی بات پر بھی بڑا احسان محسوس کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں جب دن رات چھپتیں تو باوجود اس کے کہ آپ کئی راتیں بالکل نہیں سوتے تھے، لیکن جب کوئی شخص رات کے وقت پروف لاتا تو اس کے آواز دینے پر خود اٹھ کر لینے کے لیے جاتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے کہ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، یہ لوگ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے، حالانکہ آپ خود ساری رات جاگتے رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی بار آپ کو کام کرتے دیکھ کر سویا، حضرت مسلم کہتے ہیں کئی بار میں آپ کو کام کرتے دیکھ کر سویا، اور جب کہیں آنکھ کھلی تو کام ہی کرتے دیکھا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ دوسرے لوگ اگرچہ خدا کے لیے کام کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے دل میں احسان کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پھر ایک واقعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ حافظ نبی بخش صاحب ساکن فیض اللہ چک نے بیان کیا مجھے، ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے باغ میں سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور کے دست مبارک میں ایک بیت کا عصا تھا، ایک درخت پر پھل اتارنے کے لیے وہ عصا مارا گیا، مگر وہ عصا درخت میں ہی اٹک گیا، پھینکا دور سے وہیں اٹک گیا، اور ایسی طرح پھنسا کہ اترنے میں نہیں آتا تھا، نیچے نہیں گر رہا تھا۔ صاحب نے ہر چند سوٹا اتارنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں نبی بخش صاحب کہ میں نے عرض کیا کہ حضور میں درخت پر چڑھ کر اتار دیتا ہوں، اور میں جھٹ چڑھا اور عصا مبارک اتار لایا۔ حضور اس قدر خوش اور متوجہ ہوئے
کہ بار بار محبت بھرے الفاظ میں فرماتے تھے کہ میاں نبی بخش، یہ تو آپ نے کمال کیا کہ درخت پر چڑھ کر فوراً سوٹا اتار لیا۔ کیسے درخت پر چڑھے اور کس طرح سے درخت پر چڑھنا سیکھا؟ یہ سوٹا تو ہمارے والد صاحب کے وقت کا تھا، جسے گویا آج آپ نے نیا دیا ہے۔ حضور راستے میں بھی بار بار فرماتے تھے کہ میاں نبی بخش نے درخت پر چڑھ کر سوٹا اتارنے میں کمال کیا ہے۔ نیز حضور کی عادت میں داخل تھا کہ خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کو تو کے لفظ سے خطاب نہ کرتے تھے۔ حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے کبھی حضور نے تو سے مخاطب نہ کیا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے لیے جب کوئی شخص تحفہ لاتا تو آپ بہت شکر گزار ہوتے تھے، اور گھر میں بھی اس کے اخلاص کے متعلق ذکر فرمایا کرتے تھے اور اظہار کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ چیز بھیجی ہے۔ کس طرح آپ چھوٹے چھوٹے تحفوں پر شکر گزاری کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ اہلیہ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم نے بیان کیا اپنی تحریر میں لکھ کے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب 3 ماہ کی رخصت لے کر آگرہ سے قادیان آئے۔ آگرہ میں خورمے بالوشاہی قسم کی مٹھائی ہے، وہ بہت عمدہ اور بڑی بڑی بنتے تھے، حضور کو پسند بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب جب آتے تو حضرت صاحب کے لیے خورمے ضرور لاتے تھے۔ ایک دن جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے اس دن صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں عصر کے وقت میں آئی اور گھر میں، اور آپ بہت خوش ہوئے، مجھ سے سفر کا حال پوچھا۔ اماں جان نے کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ نے فرمایا طبیعت نہیں چاہ رہی کھانا کھانے کو۔ پھر حضرت اماں جان نے کہا کہ مراد خاتون، یعنی یہی خاتون جو تھیں، آپ کے لیے آگرے سے خورمے لائی ہیں۔ پہلے تو آپ بہت خوش ہوئے، پھر فرمایا یہ مجھے پسند ہیں، لاؤ کھاؤں۔ جب سامنے لائے گئے تو آپ نے بڑی تعریف فرمایا اتنے زیادہ؟ پھر حضور نے انہیں کھایا اور فرمایا کہ میرے لیے رکھ لو، کچھ کھایا پھر کھاؤں گا۔ آپ کے کھانے کے بارے میں تو پہلے بیان ہو ہی چکا ہے، کس طرح آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے اور غور دعا کرتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ آپ کے اس طرح اس چھوٹی سی بات پر اتنی تعریف کرنے پر میرا دل بڑا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور کتنی دیر تک آسمان کی طرف منہ کر کے سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ بڑے مخلص تھے ڈاکٹر صاحب بھی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام پر جب گرداسپور میں مولوی کرم دین آف بھین کی طرف سے مقدمہ دائر تھا، اس وقت روپے کی تنگی تھی، اخراجات بڑھ گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متحد بعض لوگوں کو تحریک کی گئی، اور جنہیں تحقیق کی گئی ان میں سے ایک ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب بھی تھے۔ اس موقع پر ان کے گھر میں جو کچھ تھا انہوں نے جمع کر کے سب بھجوا دیا اور لکھ دیا کہ آئندہ بھی جو آمدنی ہوگی وہ بھیجتا رہوں گا۔ چنانچہ تنخواہ اور پریکٹس سے جو کچھ انہیں ملتا اسے بھیج دیتے حضرت مسلم کی خدمت میں۔ ایک دوست نے جو ان دنوں ان کے مہمان تھے سنایا کہ میں نے کہا کہ سب کچھ وہاں بھیج دیتے ہیں، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اب وقت ہی ایسا ہی ہے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو ایک چٹھی لکھی جو میں نے خود پڑھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وقت ہی ایسا کہ مسیح موعود کی خدمت کی جائے۔ تو بہرحال اس وقت حضرت صاحب نے ایک چٹھی بھی ان کو لکھی، اور حضرت مسلم موعود کہتے ہیں میں نے وہ چٹھی خود پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ نے قربانی کی حد کر دی ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین کو حضرت مسلم صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ نے قربانی کی حد کر دی ہے، اب آپ کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں، اتنے زیادہ قربانی کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے فرمایا ہے، حالانکہ مسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ بلکہ حضرت صاحب یہی تلقین فرمایا کرتے تھے باقاعدہ چندہ دیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جو 3 ماہ چندہ نہ دے جو جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ چٹھی مسلم کہتے ہیں اب بھی شاید خلیفہ صاحب مرحوم کے گھر میں ہو، وہ اس کے بعد بھی چندہ دیتے تھے
اور انہیں دینا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ چٹھی لکھنے کے بعد انہوں نے چندہ دینا بند کر دیا، وہ پھر بھی چندہ دیتے رہے. اور انہوں دینا، مسلم موعود فرماتا ہے کہ انہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے وہ فرض ادا کرتے تھے اور بعد میں شکریہ کے طور پر دیتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ماتحت جو کتاب لکھی، اس میں ہمیں وصیت سے مستثنا قرار دیا. رسالہ الوصیت جو لکھا حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں یعنی اپنی اولاد کو مستثنا قرار دیا. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ہمیشہ ایک خلش سی آتی تھی کہ ہمیں قربانی کے ایک موقع سے محروم کر دیا گیا ہے، مگر پھر خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے. یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یعنی کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایسے مقام پر پہنچ کر مسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مقام پر پہنچ کر فرضاً اور وجوباً نہیں تو شکریہ کے طور پر عمل ہونا چاہیے. اگر فرض نہ بھی ہو تو شکریہ کے طور پر عمل ہونا چاہیے. یہ مجھے خیال آیا کہ گو ہمیں استثناء کیا گیا ہے وصیت کے چندے سے، لیکن شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. چنانچہ اس کے بعد میں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ میرا چندہ موسیوں کے چندوں سے زیادہ ہی ہو. پھر مجھے یاد آیا کہ میرا ایک الہام بھی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے تھوڑے دنوں کے بعد مجھے الہام ہوا اے ملو آل داؤد شکرا، کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو داؤد قرار دیا ہے کہ یا داؤد دو عامل الناس رفقاً و حسنہ، کہ اے داؤد لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے مشقت اٹھا دیتا ہے، مگر ان کا فرض ہوتا ہے کہ شکر کے طور پر بھی عمل کرے. شاید یہ الہام میرے اسی وہم کے ازالے کے لیے ہو. تو ہم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چندہ بہت دیا. تو یہاں یہ بھی بتا دوں، بعض ایک سوال مجھے بھی پہنچا، یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کے تمام افراد یا خلفاء کو چندہ نہیں ہے اور وہ مستثنا ہیں. تو واضح ہو کہ یہ استثناء صرف آپ کے 5 بچوں کے لیے تھی، نہ بیٹوں کے بیویوں کے لیے، نہ بیٹیوں کے خاوندوں کے لیے، نہ ان کی اولاد کے لیے. جو بھی وصیت کرے گا اور اس کو بہرحال وصیت کا چندہ دینا پڑے گا، اور اسی طرح چندہ دینا پڑے گا اور اپنا حصہ جائیداد بھی دینا پڑے گا جس طرح دوسرے مفتی دیتے ہیں. بہرحال یہ بھی میں واضح کر دوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بہشتی مقبرہ کی زمین ہے قادیان کی، وہ بھی عطا فرمائی تھی. شاید ایک یہ بھی وجہ ہے، اور بھی وجوہات تھیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی 5 بچوں کو چندے سے استثناء دیا، وصیت کے چندے سے، اور بہشتی مقبرہ میں تدفین کی اجازت دی. لیکن قربانیاں ان لوگوں نے بہت زیادہ کی ہیں. حضرت اماں جان نے بھی اور آپ کی اولاد نے بھی بہت قربانیاں ہر تاریخ میں کی ہیں. تو بہرحال جس طرح حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے، آپ نے جماعتی مقاصد کے لیے ایک موسی سے بڑھ کر مالی قربانیاں کی ہیں، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی باقی اولاد نے بھی کی ہیں. اور یہ بھی واضح ہو کہ نہ کوئی خلیفہ اس کے بعد حضرت مسلم موعود کے بعد اس سے مستثنا ہے، بلکہ سب نے وصیت کی ہے اور اپنا وصیت کا چندہ ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح باقی تحریکات جو خلفاء کرتے ہیں ان میں سب نے حصہ لیا اور اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کوئی استثناء نہیں، نہ کسی خلیفہ کو، نہ خاندان کے کسی فرد کو. یہ صرف ان 5 بچوں کا استثناء تھا. یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں، بعض جگہ سے مجھے ایک سوال پہنچا تھا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی نے مجھے اس سے بدریہ تحریر بیان کیا کہ جب کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے حضرت مسیح علیہ السلام پر گرداسپور میں فوجداری دعویٰ کیا ہوا تھا اور حضور خان صاحب علی محمد صاحب پنشنر کے مکان متصل مسجد حجامہ میں مقیم تھے،
خاکسار اور میاں جمال الدین اور امام الدین اور خیر الدین صاحبان ساکلان سیکھواں حضور کے ساتھ تھے، باقی دوست دوسری جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دن حضور کو پیٹ کی خرابی کی شکایت ہوئی۔ اب عام طور پہ انتریوں کی تکلیف ہوا کرتی تھی آپ کو، تو بار بار قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضور نے ہمیں سوئے رہنے کے لیے فرمایا کہ میں اٹھتا ہوں، تم لوگ نہ اٹھا کرو۔ جب حضور رفع حاجت کے لیے اٹھتے تو خاکسار اسی وقت اٹھ کر پانی کا لوٹا لے کر حضور کے ساتھ جاتا۔ تمام رات ایسا ہی ہوتا رہا۔ ہر بار حضور یہی فرماتے کہ تم سوئے رہو۔ صبح کے وقت حضور نے مجھے مجلس میں بیٹھ کر ذکر فرمایا کہ مسیح کے حواریوں اور ہمارے دوستوں میں ایک نمایاں فرق ہے۔ ایک موقع مسیح پر تکلیف کا آتا ہے تو وہ اپنے حواریوں کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاگتے رہو اور دعائیں مانگو، مگر وہ سو جاتے ہیں، اور بار بار جگاتے ہیں مگر وہ پھر سو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے دوستوں کو، مسیح محمدی کے حواریوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار تاکید کرتے ہیں کہ سو رہو، لیکن وہ پھر بھی جاگتے ہیں۔ چنانچہ خاکسار کا نام لے کر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میاں عبدالعزیز تمام رات سوئے بھی ہیں کہ نہیں۔ میرے اٹھنے پر فوراً ہوشیاری کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور باوجود میرے بار بار تاکید کرنے کے کہ سوئے رہو اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ حضرت مسیح ناصری کا یہ قول سچا ہے اور ضرور سچا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو ہر غیر متعصب شخص کو ماننا پڑے گا کہ جو شیریں پھل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت نے پیدا کیا ہے وہ حضرت مسیح ناصری کی صحبت ہرگز پیدا نہیں کر سکی۔ حضرت مسیح موعود کے انفاس قدسیہ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو، لاکھوں کی ایسی جماعت پیدا کر دی جو آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کو سب فخروں سے بڑھ کر فخر سمجھتی تھی، اور بلکہ سمجھتی ہے اب تک، اور آپ کی ذرا سی تکلیف پر اپنا ہر آرام اور راحت قربان کر دینے کو تیار تھی اور ہے۔ مگر حضرت مسیح ناصری 12 آدمیوں کی قلیل جماعت کو بھی سنبھال نہ سکے، اور ان میں سے ایک نے 30 روپے لے کر آپ کو پکڑوا دیا، حکومت کو خبر کر دی۔ حضرت عنایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا تو ایک عطر کی شیشی امرا لایا، پیدل سفر کیا تھا، رات بٹالہ رہا، تو کہتے ہیں جب شیشی دیکھی میں نے تو سوائے ایک قطرے کے باقی ضائع ہو گیا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ شام کی نماز کے وقت جب حضور مسجد مبارک کی چھت پر تشریف لائے، مصافحہ کیا اور حضور کو بندے نے دبانا شروع کیا، تو میں نے عرض کیا کہ میں ایک شیشی عطر لایا تھا، وہ راستے میں ضائع ہو گیا۔ شیشی حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اسی طرح ایک قطرے کے ساتھ ہی فرمایا تمہیں پوری شیشی کا ثواب مل گیا، جزاک اللہ کا۔ حضرت محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں قریباً 20 سال کا تھا کہ گرداسپور میں کرم الدین جیل میں بھی ضلع جہلم کا، یہ اب ضلع چکوال میں ہے آج کل، تو بہرحال اس کا مقدمہ کا حکم سنایا جانا تھا۔ ایک دن پہلے اپنے گاؤں سے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک کوٹھی میں حضور علیہ السلام بھی اترے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہاں پر میرے والد صاحب میاں جمال الدین صاحب، میاں امام الدین صاحب سکھوانی اور چودھری عبدالعزیز صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے جا کر حضور کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ حضور نے میری طرف دیکھا اور میرے والد میاں جمال الدین صاحب کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر فرمایا کہ میاں اسماعیل نے بھی آ کر ثواب میں سے حصہ لے لیا۔ حضور کا معمولی اور ادنیٰ خدمت سے خوش ہو جانا، کہتے ہیں اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو طبیعت میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت میاں صدر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جسم پر اونی لوئی ہوتی تھی جو مونڈے پر ڈال کر حضور باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چودھری بھولے نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں حضرت اقدس علیہ السلام کے ساتھ بٹالہ گیا۔ آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا، کچھ دیر آپ اوپر چڑھے رہے، پھر مجھے چڑھا دیا، یعنی پہلے خود سوار ہوئے پھر ان کو چڑھا دیا، اور کچھ وقت خالی گھوڑے کو لے گئے تاکہ وہ بھی آرام کر لے۔ اس طرح چراغ، چپڑاسی
مدرسہ احمدیہ کے باپ نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ حضور فجر کشمیری والے کنویں پر لے گئے تاکہ وہاں جا کر نہائیں. راستے میں مجھے ایک پیسہ دیا کہ ریوڑیاں لاؤ. اس پہلے کہانی تو اپنی سنا رہے ہیں واقعات کی، لیکن اصل واقعہ شکر گزاری کا یہاں شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ نے مجھے پیسہ دیا کہ ریوڑیاں لے کے آؤ. جب میں لے کے آیا تو آپ نے ان کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ مجھے دینے لگے. میں نے لینے سے انکار کر دیا. حضور نے فرمایا کہ میں اکیلا کس طرح کھاؤں گا؟ پیسہ میرا، میں نے منگوا لی ہیں، اور محنت تمہاری، تم لے کے آئے تو نے محنت کی ہے. چنانچہ نصف ریوڑیاں آپ نے مجھے دیں. یہ بھی دوسرے کے کام کی شکر گزاری کا ایک انداز ہے. ہر چھوٹے بڑے کا جو آپ کا کسی بھی رنگ میں کام کرتا تھا آپ اس کا شکر ادا فرماتے تھے. کچھ مثالیں میں نے دی ہیں. حضرت شیر محمد صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ کرم دین کے مقدمے میں جب کہ حضور جیل میں تاریخ پر گئے تو بٹالے میں میرے دوستوں نے چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا اور ہمیں بلایا. ہم سب دوست بما حضرت مسیح موعود مولوی عبدالصف شہید بھی ساتھ تھے. تب حضرت صاحب نے فرمایا کہ چائے پلانے والا کون ہے؟ چائے پہ بلایا ہوا تھا دوستوں نے ان کے. تو کہتے ہیں خاکسار نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے خادم ہیں. اور وہ لوگ تھے جو ان لیڈیوں کے جو انگریز عورتیں تھیں، انگریز افسروں کی بیویاں تھیں گھروں کے، ان کے خانسامے تھے، کھانا پکانے والے تھے. ان خانسامے ہیں جو کہ حضرت مسیح کے متعلق خدا اور اس کا بیٹا کہنے کی منادی کرتی پھرتی ہیں. یہ خدمت کرنے والے جس وقت یہاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں یا ان لوگوں کے ملازم ہیں جو مسیح کو، مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. بہرحال حضرت مسیح صاحب نے یہ بات سنی اور حضرت صاحب نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے چائے کا انتظام کیا تھا، عیسائی تھے یا غیر مسلم تھے یا جو بھی دوست تھے ان کے. اور صرف شکریہ ادا نہیں کیا وہاں، بلکہ لکھتے ہیں کہ ان کے شکریہ کا اعلان بعد میں اخبار میں بھی کیا کہ ان لوگوں نے میری وہاں خدمت کی. تو یہ اہمیت آپ نے ان کو دی کہ شکریہ صرف کہا نہیں بلکہ اعلان بھی فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزاری کے اعلیٰ معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.